بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کے احتجاج میں شدت، ملک بھر میں کرفیو نافذ، فوج طلب کر لی گئی۔ بنگلہ دیش میں جاری طلبہ کے احتجاج میں ہلاکتوں کی تعداد 75 ہو چکی ہے۔ پولیس اور طلبہ کے درمیان جھڑپوں میں 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زخمیوں میں 104 پولیس اہلکار اور 30 صحافی بھی شامل ہیں۔ طلبہ نے ایک جیل پر دھاوا بول کر سینکڑوں قیدیوں کو رہا کر دیا اور جیل کو نظر آتش کر دیا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے احتجاج کے باعث صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ تمام اسکول اور یونیورسٹیاں بند ہیں۔ بی بی سی بنگلہ دیش کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے ملک بھر میں کرفیو کے نفاذ اور فوج کی تعیناتی کا سرکلر جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ امن و امان اور ملک بھر میں شہریوں کی سلامتی کے لیے سندھیا ایکٹ کے تحت اسپیشل پاور ایکٹ 1974 کے تحت کرفیو کے نفاذ پر فوری طور پر عمل درآمد ہوگا۔ دوسری طرف تازہ ترین موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کے احتجاج کے دوران اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 75 سے بڑھ کر 105 ہو چکی ہے۔ اے ایف پی نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال میں آویزاں کی گئی فہرست کے مطابق جمعے کو دارالحکومت میں 52 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری مواد کی تیاری سے محض 1 یا 2 ہفتے دوری پر کھڑا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کولوراڈو میں سیکیورٹی فورم سے خطاب میں کہا کہ ایران نے ابھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے ہیں، تاہم وہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار مواد 1 یا 2 ہفتے میں تیار کر سکتا ہے۔ ایران کی جوہری قابلیت کے حوالے سے خبریں نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے انتخابات کے بعد آئی ہیں۔ ہم نے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں ایران کے جوہری معاملات کو آگے بڑھتے دیکھا ہے۔ ایران کی جوہری پیش قدمی کی ذمہ داری ان فیصلہ سازوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے امریکہ کو جوہری معاہدے سے نکالا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے امریکہ کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ امریکہ کی زیر قیادت 2015 میں ایران سے جوہری معاہدہ کیا گیا تھا، تاہم امریکہ 2018 میں اس معاہدے سے نکل گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے اسرائیلی اسمبلی کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے ان کی ریاست کے قیام کے خلاف قرارداد کی منظوری کی مذمت کر دی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یورپی یونین فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت میں 18 جولائی کو اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد کی مذمت کرتی ہے، چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکراتی تصفیہ کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا ایک قابل اعتبار راستہ اس سیاسی عمل کا ایک اہم جز ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے کوئی امید اور کسی افق کا نہ ہونا اس تنازع کو مزید گہرا کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے یوکرین میں توانائی کی تنصیبات پر 17 ڈرون حملے۔ یوکرینی فضائیہ کے حکام کے مطابق روس کے 17 میں سے 13 ڈرون طیارے مار گرائے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ روس نے ایک رات میں یوکرین کے علاقے پر 17 ڈرون لانچ کیے تھے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے میں فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں موصول ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطینی اولمپک کمیٹی نے پیرس اولمپک 2024 میں اسرائیلی ایتھلیٹس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اولمپک کمیٹی نے مبینہ طور پر ایک ڈوزیر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو بھیجا ہے۔ اس رپورٹ میں اسرائیلی ایتھلیٹس کو فوجیوں سے ملتے ہوئے اور مظاہروں پر دستخط کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ فلسطینی اولمپک کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کو غزہ میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور قتل و غارت گری کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے۔ برطانوی خبرسا ادارے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق پی او سی کے زور دینے کے باوجود انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی جانب سے اسرائیلی ایتھلیٹس پر پابندی لگانے کا امکان نہیں ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر بنا تو روس یوکرین جنگ کا خاتمہ کر دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی زیلنسکی کو یقین دہانی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ اگر وہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کر دیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی بات اس سے قبل بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے ٹرمپ سے ہونے والی گفتگو کی تصدیق سوشل میڈیا پر کی اور اپنی قوم کی آزادی اور تحفظ کے لیے امریکی حمایت کو سراہا۔ واضح ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ 2 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، جہاں یوکرین کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس جنگ میں یوکرین کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت سی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ حال ہی میں واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت ہونے والے مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو نے یوکرین کے لیے 41 ارب ڈالر کی امداد کی منظوری دی تھی، جس میں F-16 لڑاکا طیاروں کی کھیپ بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن کو صدارتی دور سے دستبردار کروانے کے لیے اوباما اور پالیسی متحرک ہو گئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما سابق صدر باراک اوباما اور سابق اسپیکر نینسی پیلوسی اپنے ساتھی جو بائیڈن کو صدارتی ریس سے دستبردار ہو کر کسی اور کو موقع دینے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن کی بڑھتی ہوئی عمر، کمزور پڑتی یادداشت اور بھولنے کی بیماری کی علامات کے تواتر سے سامنے آنے کے بعد ڈیموکریٹس نے اپنا امیدوار تبدیل کرنے کے بارے میں غور شروع کر دیا۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارتی مباحثے میں اپنے حریف ڈونلڈ ٹرمپ سے شکست پر ڈیموکریٹس کے ووٹرز اور ہمدردوں نے جو بائیڈن کو تبدیل کرنے کا مطالبہ شروع کر رکھا ہے، جس پر صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگرچہ وہ ٹرمپ کے مقابلے میں صدارتی مباحثے میں زیادہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو بائیڈن کے اس اعتماد کو اس وقت ٹھیس پہنچی جب عوامی سروے میں ڈونلڈ ٹرمپ ان سے آگے نکلتے نظر آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب خطرے کی گھنٹی بج اٹھی اور جو بائیڈن کے قریبی ساتھی اوباما اور نینسی پیلوسی کو متحرک ہونا پڑا۔ ڈیموکریٹک رہنما اور سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک رہنماؤں کو آگاہ کیا ہے کہ جو بائیڈن صدارتی دور سے پیچھے ہٹنے کے لیے جلد تیار کر لیا جائے گا۔ CNN نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما بھی صدر جو بائیڈن کو صدارتی دور سے دستبردار کروانے کے لیے ان سے بات چیت کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی مسلسل موجودگی غیر قانونی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی مسلسل موجودگی غیر قانونی ہے اور اسے جلد از جلد ختم ہونا چاہیے۔ دی ہیگ میں ICJ کے صدر نے جمعے کو فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کے بارے میں غیر پابند مشاورتی رائے پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل چوتھے جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کے 6 پیراگراف کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ قابض طاقت کو اپنی شہری آبادی کے کچھ حصے کو ملک بدر کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے زیر قبضہ علاقے میں منتقل کرنا چاہیے۔ ICJ کے صدر نے 15 ججوں کے پینل کے نتائج کو پڑھتے ہوئے کہا کہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی بستیاں اور ان سے وابستہ حکومتیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کی گئیں اور ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیل کی پالیسیاں اور طرز عمل ان علاقوں کے بڑے حصوں کو ضم کرنے کے مترادف ہے، اور عدالت نے یہ پایا ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقے میں فلسطینیوں کے ساتھ منظم طریقے سے امتیازی سلوک کرتا ہے۔ عدالت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 2022 کی درخواست پر یہ رائے دی ہے۔ ICJ، جسے عالمی عدالت بھی کہا جاتا ہے، ریاستوں کے درمیان تنازعات کی سماعت کے لیے اقوام متحدہ کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔